بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جن ہستیوں کی محبت قرآن و سنت نے ہم پر فرض کی ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو محبوبان خدا و مصطفیٰ بھی ہیں اور محبان خدا و مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تفسیر ہو تو سر فہرست نظر آتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ادھر بھی ان کا نام آتا ہے۔ اور قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مباہلے کا وہ منظر ہو تو وہاں پر بھی حضور کی انگلیاں پکڑتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ پوچھتے دکھائی دیتے ہیں کہ نانا ہم نے کرنا کیا ہے؟ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آج میں ان عیسائیوں کے سرداروں کے خلاف میں دعا کر دیتا اور یہ میرے شہزادے اور یہ حسنین اور ان کی ماما بابا آمین کہہ دیتے تو ان کے نجران کے ان کی بستیوں میں آگ برستی۔ تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی مودت، جن کی محبت قرآن و سنت نے ہم پر فرض کی ہے، اور ایمان کے ساتھ ان کا رشتہ بلکہ ان کی محبت عین ایمان ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا من حبم فبحبی حبم ومن ابغضم فببغضی ابغضم۔ ان کی اور حضور کی محبت میں کوئی فرق نہیں، ان کے اور حضور کے ذکر میں کوئی فرق نہیں، ان کی اور حضور کی دشمنی میں کوئی فرق نہیں، اور ان کی اور حضور کی صلح میں بھی کوئی فرق نہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ تو یہ وہی ہستیاں ہیں جیسے آپ نے بیان کیا۔ واقعی یہ امت کی بد نصیبی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواریاں کرتے نظر آتی ہیں، حضور کے سینے پہ کھیلتی نظر آتی ہیں، حدیثیں کھل کھل کے بیان کر رہی ہیں حدیث کی کتابیں کہ یہ رسول اللہ کی انگلیاں پکڑ کے چلتے نظر آتے ہیں۔ پھر بچپن ولادت ہو تو حضور ان کا نام رکھتے نظر آتے ہیں، ان کی تہنیک کرتے نظر آتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہوئے پھر وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے ان کے ناموں کو پوشیدہ رکھا اور یہ جنتی ناموں میں سے نام ہے، اور اللہ نے ان کے لیے سنبھال کے رکھے، اسے قبل کسی کا نام نہ حسن ہے نہ حسین ہے۔ تو یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کا قرآن کہتا ہے کہ ذالک مثل فی التوراۃ مثل فی الانجیل، کہ ان کے تذکرے تو تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ بچپن میں تو ہمیں بہت کچھ ان کی شانیں نظر آتی ہیں، اور نہ بدر میں نہ احد میں نہ خیبر میں نہ خندق میں، یعنی جو بڑی بڑی جنگیں ہیں وہاں پر یہ نظر بھی نہیں آتے ہیں، نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ اولین میں سے ہیں، نہ سابقون الاولون کا مصداق ہیں، لیکن اس کے باوجود چند سال عمر ہے، نہ داڑھی ہے نہ پگڑی ہے نہ امامہ ہے نہ تلوار ہے نہ تیر ہے نہ تفنگ، کچھ بھی نہیں ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دو میرے شہزادے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تو یہ وہ کمالات ہیں۔ لیکن درمیان میں جب رسول اللہ کا وصال با کمال ہوتا ہے، خلفائے راشدین کے ادوار کا حسین وہ زمانہ آتا ہے، تو ان ہستیوں کا تذکرہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، بھئی وہ کہاں گئے؟ پھر جا کر ہمیں یا تو جنگ صفین میں نظر آتے ہیں یا پھر اس کے بعد صلح کے میدان میں امام حسن مجتبیٰ نظر آتے ہیں۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلفائے راشدین کے دور میں مجاہد بن کر میدان جہاد میں نظر آتے ہیں، اور اس میں شیعہ سنی دونوں طرف کی تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت خلیفہ اول کے دور میں بھی آپ میدان جنگ میں، آپ خلیفہ دوم کے دور میں بھی میدان جنگ میں، اور خلیفہ ثالث کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، تو اس وقت حضرت مولا علی کے یہ دو شہزادے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ان کی حفاظت پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ میدان کے لوگ تھے، یہ چھپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں 25 حج آپ پیدل فرما رہے ہیں، یعنی ایک طرف آپ کا دنیا کا یہ جو نظام ہے اس کے اوپر بھی پورے، اور دوسری طرف آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رنگ ہے وہ بھی نظر آتا ہے، حلقہ حدیث قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی صرف ان کو شہزادے تھے یا صاحبزادے تھے تو ان کی اس لیے شان اور کمال، ان کی ذاتی خصوصیات، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا جہاد، ان کا حسب، ان کا نسب، یہ ہر حوالے سے یہ سر فہرست